السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور غزوہ بدر کے تعلق سے بات شروع ہو چکی ہے۔ گزشتہ نشست کے اندر بدر سے پہلے کے جو 7-8 غزوات یا سرایا تھے ان کا تذکرہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب انشاءاللہ باقاعدگی کے ساتھ غزوہ بدر پر بات شروع ہوگی۔ دیکھیے، غزوہ بدر یہ دین اسلام کا سب سے عظیم معرکہ ہے، سب سے پہلی فتح، شاندار فتح جو مسلمانوں کو نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد کے ذریعے سے، وہ یہ غزوہ بدر ہے۔ آپ سنتے آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور کیسا تھا۔ 40 سال تک لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، اور نبوت کے اعلان کے بعد آپ کی صداقت کی قسمیں کھانے والے، آپ کی امانت کی قسمیں کھانے والے فوراً پلٹ گئے اور آپ کو جھوٹا کہا، کذاب کہا، ساحر کہا، جادوگر کہا، کتنا آپ کو ستایا، گلے میں پھندے ڈالے گئے اور گھروں کے اندر غلاظتیں پھینکی گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے بائیکاٹ تک کیا گیا۔ طائف کے اندر کیا حالات ہوئے آپ سب دیکھ چکے ہیں، سب ساری باتیں سن چکے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا تنگ کر دیا گیا زمین کو کہ آپ اپنا گھر، اپنا خاندان سب کچھ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، چھوڑنا پڑا اور چھوڑ کر مدینہ چلے گا ہمیشہ کے لیے۔ اب مدینہ میں آنے کے 17 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اتنا کچھ برداشت کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جہاد کا حکم آ گیا۔ ہجرت کے 17 مہینے کے بعد یہ رمضان کا مہینہ بنتا ہے، اس کے اندر یہ غزوہ بدر ہوا ہے، اور شاندار عظیم الشان مسلمانوں کو اس کے اندر فتح نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے، وہ ساری وضاحت اب انشاءاللہ بدر کے واقعے کے اندر آہستہ آہستہ آتی رہی آپ کے سامنے۔ اس کے اندر انصار کا بہت بڑا رول تھا، اہم کردار تھا، انہوں نے واقعی حق ادا کر دیا۔ غزوے سے پہلے بھی مسلمانوں کا ہاتھوں ہاتھ لیا، اور غزوے کے اندر بھی مسلمانوں کا شانہ بشانہ انہوں نے ساتھ دیا۔ آج کی اس کلاس کے اندر بھی باقاعدہ انصار کی کیسی پرجوش تقریر کا ذکر آئے گا، میں ابھی آپ کے سامنے اس کی وضاحت اور کرتا ہوں۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قافلہ ابو سفیان کی کارکردگی میں مکے سے جو چلا تھا شام تک پہنچ گیا، اور اپنی تجارت وغیرہ کر کے یہ قافلہ شام سے واپس مکہ لوٹ رہا تھا۔ یہ وہی قافلہ ہے جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا، جو عشیرہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے، وہی کے ذریعے سے آپ کو اطلاع ملی تھی، اور یہ قافلہ نکل گیا تھا۔ یہ وہی قافلہ ہے جو اس وقت نکل گیا تھا شام جاتے ہوئے، اب یہ شام سے واپس لوٹ رہا تھا۔ اسی لیے میں نے بار بار کہا تھا اس کو یاد رکھنا، اس کو یاد رکھنا، اسی لیے کہا تھا یہ وہی قافلہ ہے جو ابو سفیان کی کارکردگی میں جا رہا تھا، اور شام سے تجارت کر کے اب یہ واپس لوٹ رہا تھا۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ یہ قافلہ واپس لوٹ رہا ہے، تو آپ نے اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہل تھی، یعنی کہ اقدام تھا، لیکن بہرحال جنگ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ جو قافلہ ہوتا ہے تجارتی قافلہ، وہ جنگ کا لشکر نہیں ہوتا، جنگ کا لشکر الگ ہوتا ہے، تجارتی قافلہ الگ ہوتا ہے۔ تو ایک چھاپہ مار کارروائی ہوتی ہے، چھاپہ مارنا اور اس کو لوٹ لینا، اور اس کے ذریعے سے جو ہے کچھ یہ امید تھی کہ آگے کچھ مسلمانوں کو فائنینشلی اس سے فائدہ ہو۔ تو یہ چھاپے مار کارروائی تھی، غزوے کا یا لڑائی کا بہرحال ارادہ نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی ابتدا تھی، شروعات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس قافلے کو اوپر چھاپے مار کارروائی کے ارادے سے نکلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 313 یا 15، 10 کا بھی ذکر آتا ہے، 13 کا بھی ذکر آتا ہے، 15 کا بھی ذکر آتا ہے، 2-3 بچے یا جو ہے وہ چھوٹی عمر کے جو لوگ تھے ان کو بھی شامل کر لو تو 315 بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ساتھ لیا، اور ان کو ساتھ لینے کے بعد، کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا جنگ کا ارادہ نہیں تھا، تو جنگ کے لیے ساز و سامان بھی نہیں لیا، بس یہ تھا کہ بھائی قافلہ ہوتا ہے اور قافلے کے لیے کچھ تاجر لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں اگر سامان زیادہ ہو اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں قیمتی سامان ہو اور زیادہ سامان ہو، تو پھر اس کی حفاظت کے لیے 2 4 8 10 لوگ ہوتے ہیں، سیکیورٹی ٹائپ کے لوگ، سیکیورٹی گارڈ ٹائپ کے لوگ، ان سے پھر کیونکہ وہ ان کے پاس بھی 2 4 10 لوگ اس طریقے کے ہوتے ہیں، وہ اگر 200 300 لوگ مقابلے پر آ جائے تو وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، بہرحال یہ مقابلہ بنتا ہی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا، اور یہ جو تجارتی قافلہ تھا اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ مکے والوں کی تقریباً پوری کی پوری اکانومی اس کے اوپر تھی۔ مکے کے جتنے لوگ تھے انہوں نے اپنا سارا کا سارا سرمایہ اس قافلے کے اوپر لگا دیا تھا، اور یہ
قافلہ بہت بڑا جو ہے پروفٹ لے کر کے واپس مکے کی طرف آ رہا تھا، اس لیے مکے والوں کو یہ فکر تھی کہ اگر اس قافلے کو کچھ معاملہ ہو گیا تو پھر مکے والوں کو بہت بڑے لیول پر جو ہے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 313 لوگوں کو 15 لوگوں کو ساتھ لیا، اور اس کی میں وضاحت کرتا ہوں کہ آگے آپ نے تیاری کیا کی۔ پہلے اس بات کو سمجھیں کہ ادھر جو ابو سفیان تھے جو قافلہ لے کر شام سے مکے کی طرف جا رہے تھے۔ اچھا یہ بات آپ سنتے رہے ہیں، میں نے سیرت کے اندر بارہا اس کا ذکر کیا ہے کہ مکے والے 2 سفر کرتے تھے سردی اور گرمی میں، یمن کا اور شام کا۔ تو یہ شام کا سفر تھا اور یہ مدینے کے قریب سے گزرتا تھا اور واپسی بھی مدینے کے قریب سے ہوتی تھی، تو لہٰذا اس پر چھاپا مارنا بہت آسان تھا۔ ابو سفیان کیونکہ جو میں نے پہلے بتایا نخلا کے قریب مسلمانوں نے ایک چھاپے مار کارروائی کری، اس کے اندر کامیاب ہوئے اور غنیمت بھی ملی اور ایک بندہ ان کا مارا بھی گیا۔ تو ابو سفیان کو، کیونکہ اس وقت تک ابو سفیان جو ہے مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں ایمان لائے، ان کو اس بات کا بہت قوی اندیشہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ضرور اس تجارتی قافلے کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے اور ان کی طرف سے ضرور کوئی نہ کوئی کارروائی ضرور ہوگی۔ تو لہٰذا 2 طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ انہوں نے جاسوسوں کو پہلے رکھا آگے، بھائی قافلہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے، تم ذرا 8-10 کلومیٹر آگے چلتے رہو اور حالات کا جائزہ لیتے رہو، لوگوں سے پوچھتے رہو اور واپس آ کے بتاتے رہو۔ تو انہوں نے 2 یا 3 لوگوں کو ابو سفیان نے آگے کر دیا کہ یہ جاسوسی کرتے رہنا اور ہمیں اطلاع کرتے رہنا۔ تو جاسوس اس طریقے سے کرتے تھے، رات کو ہوتا ہوگا یہ طریقہ کہ رات کو ان کے ساتھ قافلے کے ساتھ مل کر کے سو جاتے ہوں اور جب صبح قافلہ نکلتا ہو تو یہ جاسوس جو ہے پہلے نکل جاتے ہوں، 8-10 کلومیٹر آگے چلتے ہوں، اس طریقے سے یہ معاملہ ہوتا ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، ابو سفیان نے خود باقاعدہ جاسوسی کی، اپنے جو ہے قافلے سے کچھ آگے بڑھ کر لوگوں سے معلومات کی۔ ابو سفیان کو اس بات کی بھنک پڑ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس قافلے پر اٹیک کرنے والے اور باقاعدہ مدینے سے کچھ لوگوں کو لے کر کے نکل گئے۔ ابو سفیان نے کیا کیا، فوراً ایک شخص زمزم غفاری کے نام سے اس بندے کو کچھ اجرت دی اور کچھ پیسے وغیرہ دیے اور اس کو جو ہے مکے کی طرف بہت تیزی کے ساتھ روانہ کیا کہ بہت تیزی کے ساتھ جانا، راستے میں کہیں نہ رکنا، اور مکے والوں سے کہنا کہ اپنے تجارتی قافلے کو بچا لو، محمد اور ان کے ساتھی مسلمان وہ لوگ ہمارے اس قافلے کے اوپر حملہ کرنے کے ارادے سے مدینے سے نکل چکے ہیں۔ یہ جو زمزم غفاری تھا یہ بندہ نکل گیا، جو ہے وہ قریش کو جا کر کے اطلاع کر دی اور قریش کے اندر بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جوابی کارروائی کے لیے ایک ماحول تیار ہونا شروع ہو گیا۔ قریش کو جب اطلاع ملی ہے تو ادھر سے قریش مکے سے نکلے اور ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے۔ 12 رمضان کا جو مہینہ ہے اس کی 12 تاریخ یعنی کہ 12واں روزہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 313 لوگوں کو یا 315 لوگوں کو لے کر کے نکلے۔ 2 گھوڑے اس جو ہے لشکر کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے جا رہے تھے اور 70 اونٹ تھے۔ 2 گھوڑے جو تھے ان میں سے ایک گھوڑا حضرت مقداد کا تھا اور دوسرا گھوڑا حضرت علی کا تھا یا کسی اور کا تھا، بہرحال سعد بن معاذ کا تھا، غالباً سعد بن معاذ اور مقداد، ان دونوں کے یہ 2 گھوڑے تھے۔ اس کے علاوہ اس لشکر کے اندر جو ہے وہ 70 اونٹ تھے اور 315 لوگوں میں یہ 70 اونٹ، آپ اندازہ لگائیں کہ سواریاں کتنی کم تھیں، باقی کے لوگ پیدل تھے۔ لیکن روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کر دیا کہ ایک اونٹ کو 3 لوگوں میں بانٹ دیا کہ ایک اونٹ پر 3 لوگ سوار ہوں، اور 3 لوگ اکٹھے سوار نہیں ہوتے تھے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اونٹ بہرحال جانور ہے لیکن جان تو ہے اس کے اندر بھی، اس کے اوپر اتنا زیادہ وزن لادنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ ایک آدمی بیٹھتا تھا اور 2 آدمی پیدل چلتے تھے، پھر دوسرے کی باری آتی تھی تو پہلے والے اتر جاتے تھے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کو لوگوں کے اندر بانٹ دیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ابو لبابہ اور حضرت علی ان دونوں کے ساتھ اپنا اونٹ شیئر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اونٹنی لے کر کے نکلے تھے اور ان دونوں کو اپنی اونٹنی میں شریک کر لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، نبیوں کے سردار، کائنات کے سردار، آپ بھی اس طریقے سے جو ہے نکلے ہیں کہ کبھی ابو لبابہ اونٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں، کبھی حضرت علی اونٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں اور کبھی اللہ کے رسول اونٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ تو ان دونوں نے کہا بھی یا رسول اللہ ہم پیدل چلتے ہیں، آپ اونٹ پر بیٹھے رہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زبردست جواب دیا کہ مطلب وہ کتابی عبارت تو نہیں پڑھوں گا، وہ سمجھ میں بھی نہیں آئی آپ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں خلاصہ بیان کر دوں، آپ نے فرمایا کہ پیدل چلنے کا جو ثواب ہے وہ تم لے لو اور میں بغیر اس ثواب سے محروم رہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات آپ نے یہ فرمایا کہ کیونکہ یہ چھوٹی عمر کے تھے، حضرت علی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، ابو لبابہ اور حضرت علی یہ دونوں کم عمر تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر غالباً ظاہر سی بات ہے 52-53 سال ہوگی اس موقع پر۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو میں کمزور ہوں؟ تم جو ہے چھوٹے ہو تو تم جو ہے مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، میں کمزور نہیں ہوں۔ اور دوسری بات یہ ثواب کی مجھے بھی ضرورت ہے،
آپ نے یہ دو باتیں کہہ کے ان کو خاموش کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اونٹ کے اندر اس طریقے سے دوسرے صحابہ کرام کی طرح ان کے ساتھ شریک رہے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 میل کا سفر فرمایا، اور 1 میل کا سفر فرمانے کے بعد بیر روحا ایک جگہ آتی ہے، روحا ایک جگہ ہے، وہاں ایک کنواں تھا، وہ کنواں آج بھی ہے، اور اس کنویں کے بارے میں آتا ہے کہ 70 سے زیادہ نبیوں نے اس کنویں کا پانی پیا ہے، بڑا شفا ہے اس کے پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور اس کا پانی پینے سے بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حرم سے ٹیکسی کر کے اس تک جاتے ہیں، اس کنویں کا پانی بھر کے لے کر کے آتے ہیں بوتلوں کے اندر۔ تو آپ لوگ بھی اگر کبھی جائیں تو اس کنویں کا پانی وغیرہ جو ہے ضرور اپنے پاس رکھیے گا، یہ نوٹس بنا لیا کریں، جو باتیں میں بتاتا ہوں نا سیرت کے اندر، ان چیزوں کے نوٹس بنا لیا کریں، جب کبھی بھی آپ حج کرنے جائیں تو یہ نوٹس آپ کے بہت کام آئیں گے انشاءاللہ، یاد رکھیے گا، ورنہ پھر یاد نہیں رہتی باتیں، آدمی سوچتا ہو یہ بھی کرنا تھا، یہ بھی کرنا تھا، یاد نہیں رہتا پھر۔ بیر روحا کے پاس پہنچنے کے بعد مدینہ سے 1 میل کے فاصلے پر یہ تھا، یہاں پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی عمر کے لڑکے تھے، جو بچے تھے، ان کو 14-15 سال کی عمر کے، ان کو واپس کر دیا، اور وہ ایک واقعہ بھی ہے کہ بچوں نے کچھ کشتی کر کے بھی دکھائی، وہ پھر لمبا واقعہ ہو جائے گا، اس میں نہیں جاتا میں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور آگے چلے، یا یہیں پر یا کچھ آگے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لشکر کے 3 حصے کیے، میمنہ، میسرہ اور قلب، 3 حصے کیے، ایک دائیں طرف تھا، ایک بائیں طرف تھا، اور ایک قلب تھا۔ یہ جو میمنہ تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کا امیر یعنی کہ ایک طریقے سے سرپرست بنایا، بڑا بنایا، مانیٹر بنایا، اور اس کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا۔ یہ جو میسرہ تھا، اس کا بڑا جو ہے مصعب کو بنایا، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، اور اس کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا، اور جو تیسرا تھا قلب، اس کا امیر جو ہے ایک انصاری صحابی، ان کا نام نہیں آتا، ان کو بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے 3 حصے کیے، غالباً 100 ہوں گے، پھر ظاہر سی بات ہے، یہ 3 حصے کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ اچھا جی، مکے کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ ادھر سے ابو سفیان قافلہ لے کر کے مدینے کے قریب سے گزر رہے تھے، اور ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے لشکر لے کر کے نکل رہے تھے۔ ادھر مکے کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ دیکھیے، مکے کے اندر کے جو حالات ہیں وہ اس طریقے سے بنتے ہیں کہ دارالندوہ وغیرہ کے اندر یہ لوگ بیٹھتے تھے، مشرکین مکہ اور سرداران مکہ جو بیٹھتے تھے، سرداران قریش، یہ لوگ اپنے بیٹھ کر کے میٹنگ وغیرہ کر رہے تھے کہ ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ ہونے سے پہلے ایک خواب کا ہے ذکر۔ یہ جو خواب ہے نا، اس کا ذکر کتاب کے اندر بعد میں پہلے کر رہا ہوں، کیونکہ کتابی ترتیب کے اعتبار سے اگر میں کروں گا تو پھر بعد میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا، ابھی سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ ایک عورت ہے عاتقہ بنت عبد المطلب، یہ عبد المطلب کی بیٹی ہے، یعنی کہ رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی۔ ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ ایمان لائی نہیں لائی، کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب بڑا عجیب تھا۔ انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے، اور اس کے پاس اونٹنی بھی اور گھوڑا بھی ہے، اور وہ گھوڑے کے اوپر آیا ہے اور اونٹنی ساتھ لایا ہے، اور وہ مکے کے اندر گھوم گھوم کر کے اعلان کر رہا ہے، اے غداروں، اپنے قتل کیے جانے والی جگہ پر نکلو، 3 دن کے اندر نکلو، اے غداروں، 3 دن کے اندر جہاں تم قتل کیے جاؤ گے اس جگہ پر نکلو۔ اور یہ گھوم گھوم کر کے مکے کی گلیوں میں اعلان کر رہا ہے، اور مکے کے لوگوں کی بھیڑ لگ گئی اس کے پاس۔ تو کہتی ہیں کہ وہ یہ کہتے کہتے پھر وہ ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا، جبل ابی قبیس، جو پہاڑ ہے نہیں، کاٹ کے ختم کر دیا، وہاں شاہی محلات بنے ہوئے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ اعلان کرنے کے بعد پھر اس پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا، اور پہاڑی کے اوپر چڑھنے کے بعد اس شخص نے اوپر سے جو ہے پتھر، بڑا بہت کوئی پتھر کا ٹکڑا تھا، یا کوئی بہت بڑا پتھر تھا، اوپر سے وہ پتھر لڑکا دیا، اور وہ پتھر جب لڑک کے نیچے گرا ہے تو نیچے گر کے وہ ٹکڑے ہو گیا، اس کی کرچیاں نکل گئیں، اور وہ کرچیاں مکے کے اندر جتنے گھر ہیں سب کے اندر گئی ہیں، ہر خیمے کے اندر اور گھر کے اندر وہ کرچیاں داخل ہوئی ہیں۔ اور کہتی ہے میری آنکھ کھل گئی، اور جب آنکھ کھلی تو میں نے اپنے بھائی عباس کو یہ خواب بیان کیا کہ میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے۔ اور خواب دیکھنے کے بعد جو ہے وہ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ دیکھو عباس، تمہیں ختم ہے، تم اس خواب کا ذکر کسی سے کرنا نہیں۔ اب عباس کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا، لیکن اب وہ یاری دوستی کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں، بس ان کو پتہ نہیں کیا سوجی۔ ان کا دوست تھا ولید کو جو ہے انہوں نے بتا دیا خواب کہ میری بہن عاتقہ نے رات یہ خواب دیکھا ہے۔ تو ولید نے جو ہے جا کر کے اپنے باپ سے کہہ دیا، عتبہ سے۔ اب جب عتبہ سے کہا تو عتبہ ایسا آدمی تھا کہ اس کو اگر کوئی بات پتہ چل جائے تو پورے مکہ میں ڈھنڈورا پیٹ جائے۔ اس نے کیا کیا، پورے مکہ کے اندر ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ عباس نے اپنی بہن کا یہ خواب بیان کیا ہے۔ ہوتے ہوتے بات جو ہے ابو جہل کے پاس بھی چلی گئی، اور ابو جہل وہیں دارالندوہ کے اندر اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت عباس دارالندوہ کے اندر داخل ہوئے، تو اس نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کیونکہ اس وقت عباس ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ غزوہ بدر میں ان لوگوں کی طرف سے آئے تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، بعد میں ایمان لائے۔
تو اس نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے عباس، اس طریقے کے خواب ہم سن رہے ہیں. تو کہنے لگے تمہیں کیسے پتہ چل گیا ہمیں کہ تم اس طریقے کے، تمہاری بہن اس طریقے کے خواب دیکھ رہی ہے؟ تو عباس کہنے لگے کہ میری بہن نے یہ خواب دیکھا اور سچا خواب ہے. تو وہ کہنے لگا کہ ابو جہل کہنے لگا عباس ہم تمہاری جو ہے تمہارے بھتیجے سے پریشان تھے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اب تمہاری عورتوں نے بھی نبوت کے دعوے شروع کر دیا. مطلب تانے کے طور پر اس نے یہ بات کہی. ابھی تک تو تمہارا بھتیجا اس طریقے کی باتیں کرتا تھا، اب تمہاری عورتیں بھی شروع ہو گئیں. سمجھاؤ اپنے گھر والوں کو کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو حضرت عباس نے کہا کہ یہ بات اگر خواب سچا ہوا تو ابھی یہ بحث چل رہی تھی، یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ جو زمزم غفاری جس کو جو ہے وہ بھیجا تھا ابو سفیان نے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے، اس نے جو ہے وہ مکے کے اندر داخل ہوتے ہی دو کام کیے. اس ٹائم کا یہ رواج تھا کہ اپنی خبر کو خوب بڑا چڑھا کر بتانے کے لیے کہ خبر بہت سنجیدہ ہے، بریکنگ نیوز ہے، بریکنگ نیوز ٹائپ ہے. اس کو بیان کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا جاتا تھا کہ اپنے کپڑے پھاڑ لو، کرتا پھاڑ لو، اور جو اپنی سواری ہے اس کی ناک کاٹ دو اور ناک کاٹ کے اس کو چیڑ دو تاکہ جو اس میں سے خون نکلے اور لوگ تمہیں جھوٹا، تمہاری بات کے اندر کسی بھی طریقے کا جھوٹ کا 1% بھی کوئی امکان نہ ہو. تو اس نے یہی کام کیا، اپنا کرتا پھاڑا، اپنے اونٹ کی ناک کو چیرا اور اس میں سے جو ہے چیرا لگا کر کے کاٹ کر کے اور بہت زور زور سے اعلان لگایا کہ اے مکے والو اپنے قافلے کی طرف دوڑو. مسلمان جو ہے وہ اس کو مارنے کے لیے، اس کو لوٹنے کے لیے نکل گئے. مسلمان اس کو لوٹنے کے لیے نکلے کہ اپنے قافلے کی طرف، اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے دوڑو. کہتے ہیں کہ یہ خواب کی بالکل اسی وقت وہ ہو گئی، ایک طریقے سے تعبیر ہو گئی. اس کے بعد جو ہے ایک معاملہ یہ ہوا کہ ابو جہل نے پھر اس جنگ کی تیاری کے لیے، کیونکہ طیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا، اور اس نے پھر غصے میں آ کر کے ایک کام یہ کیا کہ لوگوں کو بدر کی جو لڑائی ہوئی ہے اس کے لیے تیار کرنے کے لیے یہ بالکل جی جان سے لگ گیا، چپک گیا لوگوں کی، ایک طریقے سے چیپ ہو گیا پتلے گھو کی طرح، تو بھی چل تو بھی چل تو بھی چل. اور اس نے یہ پوری کوشش کری کہ مکے کے جتنے بڑے بڑے لوگ، مالدار لوگ، سردار لوگ ہیں، ان میں سے کوئی بھی پیچھے چھوٹ نہ پائے. ہر بندہ اس کے اندر نکلے، ہر بندہ اس کے اندر جائے، ہر بندہ اس کے اندر شریک ہو. اب ہوا یہ کہ ایک شخص ابو لہب، تبت یدا ابی لہب و تب، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی دعوت پر بد دعا دی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ بد دعا اس پر لوٹا دی اور اس کے ہاتھ ٹوٹے بھی اور بڑا برا حشر ہوا اس کا. یہ نہیں جا سکا اس کے اندر، لیکن مکے کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے تقریباً سارے اس کے اندر گئے تھے اور ہر بندے کو لے جانے کی اس نے کوشش کی. ابو لہب اس لیے نہیں جا سکا کہ ابو لہب نے اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیا، امیہ کا بھائی ابی، اس کو بھیج دیا کیونکہ وہ اس کا قرضدار تھا. تو اس نے یہ کہا کہ تم چلے جاؤ میری جگہ، میں قرضہ معاف کر دوں گا. اور اس کے بعد اتنا کچھ تھا نہیں، ختم ہو گیا تھا اس کا جتنا بھی کچھ پیسہ تھا، سارا ملیہ میٹ ہو چکا تھا. تو دیوالیہ ہونے کے بعد اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے قرضہ معاف ہو جائے گا تو میں چلا جاؤں گا. تو اپنی جگہ اس نے اس کو بھیج دیا، ابی کو. ابی کا بھائی تھا امیہ، یہ وہی شخص ہے جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے تحاشا ظلم کیے ہیں، اور یہ بدر کے اندر مارا بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے ہی گیا ہے. حضرت بلال نے ہی مارا اس کو اور بڑی بری موت مرائی ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ڈر رہا تھا، جانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ابو جہل اس کے چیپ ہو گیا بہت بری طریقے سے. اچھا، بڑا زبردست واقعہ لکھا ہے کتاب کے اندر کہ یہ جانا کیوں نہیں چاہ رہا تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب یہ شخص امیہ جب کبھی بھی مکے سے نکل کر شام جاتا تھا تو مدینے کے اندر حضرت سعد بن معاذ ان کے اسٹے کرتا تھا، ان کے رکتا تھا، یہ ان کا مہمان بنتا تھا. اور جب حضرت سعد مکے آتے تھے حجی عمرے کے لیے تو یہ امیہ کے رکتے تھے. تو یہ دونوں دوست تھے ایک طرح سے پرانے زمانے سے. تو ایک موقع ایسا آیا کہ ہجرت کے بعد جب ہجرت ہو چکی تھی، مسلمان ہجرت کر کے، اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے، تو حضرت سعد جو ہیں یہ مکہ آئے اور امیہ اپنے دستور کے مطابق ان کو اپنے گھر لے گیا، یہ امیہ کے مہمان بنے. تو انہوں نے امیہ سے کہا کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایسے وقت میں لے کر کے جانا کہ جب مکے میں بھیڑ نہ ہو، لوگ نہ ہو، میں خاموشی سے، تسلی سے، اطمینان سے طواف کر لوں. تو امیہ کہنے لگا کہ دوپہر کا جو چلچلاتی دھوپ کا وقت ہوتا ہے نا، اس میں کوئی بھی باہر نہیں نکلتا، میں تمہیں اس میں لے کر کے جاؤں گا. جب دوپہر کا ٹائم آیا تو یہ امیہ جو ہے سعد کو لے کر کے، رضی اللہ تعالیٰ ان کو لے کر کے نکلا. حضرت سعد جو ہے یہ طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا. جب یہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو کسی ایک چکر میں ابو جہل سامنے آ گیا. تو ابو جہل نے امیہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو امیہ نے کہا یہ میرا یثربی دوست ہے اور سعد اس کا نام ہے. تو اس پر ابو جہل بہت بگڑا کہ تو نے ایسے لوگوں کو اپنا مہمان بنایا جس نے ہمارے بھگوڑوں کو پناہ دی، اور بہت اس نے برا بھلا کہا. کہتے اتنا زیادہ برا بھلا کہا کہ حضرت سعد کہنے لگے زیادہ مت بول، اگر زیادہ اچھلے گا نا تو میں شام کی طرف جانے والے جو تیرے تجارتی قافلوں کے رستے ہیں وہ بند کروا دوں گا. جب یہ بات کہی تو ابو جہل اور آگ بگولا ہو گیا. اس پر جو ہے پھر وہ گرما گرمی ہو گئی. تو امیہ جو ہے وہ کیونکہ بیچ میں آ گیا، ابو جہل کو بھی ناراض نہیں کر سکتا اور اپنے دوست سے بھی بگاڑ نہیں سکتا. تو
اس نے حضرت سعد سے کہا امیہ نے کہ سعد چلو چپ ہو جاؤ، چھوڑو۔ ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے، یہ لوگ بڑا سمجھدار تھا اس لیے اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل کہا ہے، ابو الحکم کے مقابلے میں بالکل الٹی بات۔ ایسا کون سا سمجھدار، ایسا کون سا عقل مند جو اللہ کے رسول کو جو ہے پہچان کر بھی ایمان نہ لائے، ایسی کون سی سمجھداری؟ اس لیے ابو الحکم نہیں، ابو جہل ہی صحیح تھا اس کے لیے نام۔ تو امیہ کہنے لگا کہ ابو الحکم کو چھوڑ دو، سعد جانے دو، سردار آدمی ہے، بڑا ہے۔ تو حضرت سعد جو ہے بہت غصہ ہو چکے تھے اس ٹائم، کہنے لگے کہ کائے کا بڑا ہے، کس بات کا بڑا ہے؟ خدا کی قسم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے مارا جائے گا، ان قریب اس کی موت ہمارے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہے۔ اور امیہ تو بھی زیادہ مت بول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا ہے کہ تو بھی ان قریب ہمارے ہاتھوں سے مارا جائے گا۔ تو امیہ یہ بات سنتے ہی بالکل ٹھنڈا ہو گیا، کاٹو تو خون نہیں، جیسے کہ پتھر ہوتے ہیں نا، پتھر بولے یا نہ بولے یہ حالت ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے یہ امیہ نے سعد سے کہا، سعد رضی اللہ عنہ سے، سعد ایک بات بتاؤ، جو بات تم نے ابھی کہی ہے کہ تم نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ ہم ان کے ہاتھوں سے یا تمہارے ہاتھوں سے مارے جائیں گے، یہ بات صحیح ہے؟ یہ تم نے ویسے غصے میں کہی تھی؟ حضرت سعد کہنے لگے کہ نہیں، غصے میں نہیں کہی، یہ بات بالکل حقیقت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سنا ہے، ایسے ہی ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بات سنتے ہی اس کی حالت اتنی خراب ہوئی کہ دوڑتا ہوا اپنی بیوی کے پاس اپنے گھر گیا اور جا کر کہنے لگا کہ خدا کی قسم جتنا بھی محمد ہمارے درمیان رہے اتنے سالوں میں ہم نے محمد کو کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر محمد نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے تو یہ ہوگا اور میں مارا جاؤں گا ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں۔ لہٰذا یہ بات اس کو یاد تھی، اس وجہ سے جو ہے یہ بدر میں جانا نہیں چاہ رہا تھا۔ بلکہ کتاب کے اندر تو یہاں تک لکھا کہ جس وقت یہ اپنی بیوی کو یہ بات بتا رہا تھا اس وقت اتنی بری حالت تھی اس کی کہ اس کا پیشاب پخانہ کسی بھی وقت نکل جائے، اتنی بری حالت تھی دہشت کی وجہ سے۔ لیکن جب ابو جہل اس کے چیپ ہو گیا کہ تمہیں جانا پڑے گا، تمہیں چلنا پڑے گا، تو اس نے کہا کہ میں نے یہ بات سنی ہے، مجھے وہ بات اپنے یسربی بھائی کی بات یاد ہے، میں اس بات کو جو ہے نہیں بھولوں گا۔ تو ابو جہل کہنے لگا اچھا ایک کام کرو، میں ایک گھوڑا خرید دیتا ہوں، بہت تیز، عربی گھوڑا ویسے بھی مشہور ہے، تو ایک خاص قسم کا گھوڑا، ان گھوڑوں میں بھی ایک خاص گھوڑا، عربی گھوڑوں میں بھی ایک کیٹیگریز ہوتی ہے نا، ایک خاص کیٹیگری کا گھوڑا، میں وہ گھوڑا خرید کر کے تمہیں دوں گا، تمہیں جہاں کہیں بھی لگے کہ حالات بدل رہے ہیں جنگ، میدان جنگ کے اندر، فوراً سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تم ادھر آ جانا، بھاگ جانا۔ میں یہ گھوڑا اپنے لیے لیتا لیکن یہ گھوڑا میں تمہیں دے دوں گا، اب یہ اپارچونیٹی تم لے لینا۔ تو کہتے ہیں کہ ابو جہل کی یہ بات سن کر ایک طریقے سے اس کو حالانکہ تسلی تو نہیں ہوئی، لیکن فوراً جو ہے وہ گھر کی طرف گیا اور بیوی سے کہا کہ میرا جو ہے وہ تیار کرو سامان، میں جا رہا ہوں۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ وہ جو یسربی بھائی نے تم سے کہا تھا وہ بات بھول گئے تم؟ تو اس نے کہا بات مجھے یاد ہے لیکن ابو جہل میرے پیچھے پڑ گیا ہے، مان نہیں رہا ہے، مجھے چھوڑ نہیں رہا ہے، تو لہٰذا میں ایک کام یہ کروں گا کہ میں ابھی تو نکل جاتا ہوں جان بچانے کے لیے، لیکن ابو جہل سے پیچھے چھڑانے کے لیے ابھی تو نکل جاتا ہوں، لیکن جان بچانے کے لیے رستے میں سے کہیں سے بھی واپس آ جاؤں گا۔ اور کہتے ہیں کہ رستے میں کئی جگہ اس نے کوشش کی لیکن واپس نہیں آ سکا، اس کو تو وہ بدر کی مٹی پکار رہی تھی جہاں اس کو مرنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا باقاعدہ، آگے آئے گا اس کا ذکر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک جگہ کی نشاندہی کر کر کے بتائی، یہاں فلانا مارا جائے گا، یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں عتبہ مارا جائے گا، یہاں ربیعہ مارا جائے گا، یہاں شیبہ مارا جائے گا، یہاں امیہ مارا جائے گا۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے جن جن جگہوں کا نام لے کر کے جن جن لوگوں کا نام بتایا تھا کہ فلاں جگہ یہ مارا جائے گا، فلاں جگہ یہ مارا جائے گا، جنگ ختم ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ خدا کی قسم ہر بندہ اپنی اسی جگہ پر مرا پڑا ہوا تھا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ یہ اللہ کے رسول کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس نے بیچ میں کئی بار رکنے اور واپس آنے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوا کہ نہیں پہنچ سکا واپس اور نہیں نکل سکا واپس، اور میدان بدر میں پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ہی اس کو لقمہ اجل کھانا پڑا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی جو بات ہے وہ اگلی نشست کے اندر عرض کی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔